دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ محبت بھرے تعلق کو مزید مضبوط بنانے کے لیے یہ 6 عادات اپنائیں۔ کسی بھی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے دونوں اطراف سے کچھ باتوں پر عمل کرنا پڑتا ہے، جبکہ کچھ باتوں کو نظر انداز بھی کرنا پڑتا ہے۔ تبھی وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ رہ سکیں، ایک دوسرے کی ترجیحات کا خیال رکھیں۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کی پسند ناپسند سے نہ صرف واقف ہوں بلکہ اس کا خیال بھی رکھیں۔ دونوں کو کس وقت کیا اچھا لگتا ہے معلوم ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے سے ہمیشہ سچ بولیں۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ سچ بولیں، کبھی بھی ایک دوسرے کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں۔ اگر ایک بار اعتماد ٹوٹ گیا تو بیچ میں شک کی دیوار کھڑی ہو جائے گی، جیسے گرانا دونوں کے لیے مشکل ہوگا۔ کبھی بھی تنقید نہ کریں۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے دل بڑا رکھیں۔ حالات کتنے ہی برے ہو جائیں، اس کو مل کر ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ایک دوسرے پر تنقید کریں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اور اس موقع پر ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ اس بات سے رشتہ اور بھی مضبوط ہوگا۔ سوری کہنا سیکھیں۔ دونوں اپنی غلطی کو مان کر ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں۔ یہ عادت آپ کو تکبر سے بچائے گی اور رشتے میں لچک پیدا کرے گی، جس کی وجہ سے دونوں کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ دونوں روزمرہ کے کاموں میں کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں، ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں، بات کریں اور ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں تاکہ آپ کا رشتہ جمود کا شکار نہ ہو۔ ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں۔ دونوں ایک دوسرے کی بات بہت توجہ سے اور مکمل سنیں، آدھی بات کاٹ کر اپنی رائے کا اظہار نہ کریں۔ اس طرح ایک دوسرے پر اعتماد بڑھے گا۔ 5 قسم کی لڑائیاں جو مضبوط ازدواجی رشتے کو ظاہر کرتی ہیں۔ کسی شادی شدہ جوڑے میں لڑائی نہیں ہوتی، برسوں پرانی ازدواجی زندگی میں بھی خیالات کے تضاد کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بلا شبہ جوڑوں کے درمیان مباحثہ ان کے رشتے کی مضبوطی کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے کہ یہ رشتہ کتنے عرصے تک قائم رہ سکتا ہے۔ اپنے معاشرے کو ذہن میں رکھیں تو عورتوں کے لیے لفظ سمجھوتا بہت ہی مقبول ہے اور یہی رشتوں کو قائم رکھنے کی بڑی وجہ ہے۔ پھر بھی یہ جاننا نہایت آسان ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے خیالات کو بخوشی قبول کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے وجود کو صرف برداشت کر رہے ہیں۔ جوڑوں کے درمیان ہونے والی یہ 5 قسم کی لڑائیاں ان کے درمیان صحت مند اور مضبوط تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ خرچ کرنے میں آپ مختلف چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ جب پیسے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو آپ دونوں کسی ایک بات پر کبھی متفق نہیں ہوتے۔ آپ بچت کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کا ساتھی ان پیسوں سے سرمایہ کاری کرنے کی بات کرتا ہے۔ خاتون خانہ کے لیے گھر کی آرائش پر خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں، جبکہ مرد ایک ایک پائی بچانے کے لیے دلچسپی لے سکتا ہے۔ دوران سفر آپ کسی سستی رہائش گاہ کو ترجیح دے سکتے ہیں، جبکہ آپ کا ساتھی پر آسائش گھر کو بک کرانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پیسوں سے متعلق اختلاف رائے ہونا عام بات ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خیالات کو سنا جائے اور دوسرے کی رائے کو اہمیت دی جائے۔ اختلافات سے قطع نظر دوسرے کی ضروریات اور ترجیحات کو اہمیت دینا ہی رشتے کو اور مضبوط بناتا ہے۔ آپ مختلف انداز میں کام کرتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کا شوہر گھر کے کسی کام کو صحیح طرح انجام نہیں دیتا، چاہے وہ بستر صحیح کرنے کی بات ہو یا برتن سنک میں رکھنے کی یا کوئی اور کام۔ دوسری طرف اسے بھی ان باتوں پر آپ کا ہر وقت ٹوکنا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لیں، آپ اسے ٹوکنے سے خود کو نہیں روک سکتے، اور نہ پھر دن کے اختتام پر یا تو آپ وہ تمام کام خود کرتی ہیں یا پھر جس طرح کیے گئے ہیں انہیں اسی طرح قبول کر لیتی ہیں۔ مختصر یہ کہ وقفے وقفے سے ہونے والی یہ نوک جھوک اختتام پذیر ہو جاتی ہے اور آپ پھر سے خوش و خرم زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے دوستانہ میل ملاپ سے مسئلہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر جوڑے یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے ساتھی کو اپنے دوستوں کے ساتھ کتنا وقت گزارنے دے سکتے ہیں۔ یہ اختلاف جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر آپ اس پر ایک دوسرے سے لڑیں گے تو یہ آپ کی جلن کو ظاہر کرے گا۔ بلا شبہ آپ کو زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے۔ اس وقت دونوں کو لگے گا کہ سب کچھ بہت ہی اچھا اور پرسکون ہے۔ کھانے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں اچھا کھانا بھی رشتے کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ مشہور کہاوت ہے کہ مرد کے دل تک پہنچنے کے صحیح راستہ اس کا پیٹ ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی۔ عام طور پر مرد کھانے کے ذائقے اور اس کی پیش کرنے کے انداز پر بہت زیادہ غور کرتے ہیں۔ جہاں ذرا سی چوک ہوئی اور کھانے کے میز پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ اس لڑائی کا سب سے اچھا حصہ یہ ہے
کہ اس کے بعد دوبارہ کس طرح ٹھنڈا ہونا ہے۔ دونوں کے نزدیک صفائی کا الگ معیار ہے۔ حقیقت میں عورت اس شعبے میں بہت زیادہ محتاط ہوتی ہے اور یہ بھی قدرتی بات ہے۔ صفائی کے بارے میں دونوں کی بالکل مختلف رائے ہے۔ ان معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کاموں میں اپنے ساتھی کی مدد کی جائے تاکہ وہ بھی انہیں اچھی طرح سمجھ سکے۔ صرف نکتہ چینی کرنے یا دوسرے کو شرمندہ کرنے سے معاملات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ حرف آخر، دن کے اختتام پر دونوں کو کوئی بھی معاملہ یہ سمجھتے ہوئے سلجھانا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، فریق نہیں۔ شکریہ۔